اللہ پاک نے دماغ ہمارا ایک بنایا ہے، دل بھی ایک بنایا ہے، پیٹ بھی ہمارا ایک ہی بنایا ہے، دو پیٹ نہیں ہے، ایک ہی پیٹ ہے، اور بہت ساری چیزیں جسم کے اندر ہیں جو کہ ایک ہیں، لیکن بہت ساری ہمارے جسم کے اندر دو ہیں۔ ہر ایک اپنے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق بالکل درست بنائی ہے۔ لیکن اگر ہم پاؤں کو دیکھیں تو پاؤں اللہ نے ایک نہیں بلکہ پاؤں دو بنائے۔ یہ میسیج ہے، جی ہاں، یہ میسیج ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے صرف ایک پاؤں کی نہیں، تمہیں آگے بڑھنے کے لیے دوسرے پاؤں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ایک قدم اٹھے گا تو اگلا قدم اٹھانے کے لیے وہ نہیں اٹھے گا، اس کو سہارا ملے گا، اس کے ذریعے سے دوسرا قدم اٹھے گا، پھر اس کے ذریعے سے پچھلا قدم اٹھے گا۔ یہ قدم اٹھتے چلے جائیں گے، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ یہ جو جسم ہے نا، جسم یہ بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے قدم والی بات چلیے تو قدم کی مثال ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ وہی نا بڑے بوڑھے کہتے تھے ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، یعنی ایک اور ایک 11 کیسے؟ واقعی جب ایک اور ایک لکھیں تو 11 ہوتے ہیں، 11 ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک اور ایک کو پلس کریں تو 2 ہوتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، وہ 2 نہیں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک کے ساتھ ایک مل جاتا ہے تو ایک کی طاقت اکیلے کی طاقت نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ ایک کی طاقت 11 گنا زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں جو اس بات کو سمجھایا کرتی ہیں۔ ہمارا جو جسم ہے، ذرا جسم کو سمجھیے گا، پھر میں اپنے اس بات پہ آتا ہوں کہ میں ساری مثالیں دے کیوں رہا ہوں۔ یہ جو جسم ہے، اس جسم میں اگر کہیں پہ بھی درد ہوتا ہے، کہیں پہ بھی سر کے اندر درد ہوتا ہے، پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ ہمارے کان کے اندر درد ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا بھائی، سارا آفس کا کام عام بندہ چھوڑ دیتا، نہیں یار مجھ سے کام جو ہے کان میں درد ہے، ارے بھائی کان میں درد ہے، ہاتھ سے کام کرنا ہے نہیں، اور ہاتھ ڈسٹرب ہے۔ یعنی پورے جسم میں ایسا ایکا ہے کہ کان میں درد ہوا تو سارا جسم ایکا، نہیں بھائی کام نہیں، ہڑتال ہے۔ اچھا خوشی کی بات کر لیں تو خوشی میں بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص جا رہا ہو روڈ کے اوپر اور اس کی نظر پڑے کہ کوئی فروٹ کا ٹھیلا لگا ہوا ہے بڑا زبردست سا، اس کی نظر پڑ گئی، یار آم ہے، امرود ہے، مختلف قسم کے فروٹ سے دل چاہ رہا ہے۔ اب دیکھا آنکھوں نے، لیکن آنکھیں چاہ نہیں سکتی، چاہنے کا کام کرے گا دل۔ اب دل وہ لینے کے لیے جا نہیں سکتا، جانے کا کام کریں گے پیر۔ اب پیر وہاں پہنچیں گے، پیر جو ہے اس کو اٹھا نہیں سکتے تو اٹھانے کا کام کریں گے ہاتھ۔ اب ہاتھ کھا نہیں سکتے، کھانے کا کام کرے گا منہ۔ اب منہ اس کو اسٹور نہیں کر سکتا، رکھ نہیں سکتا، اب رکھنے کا اسٹور کرنے کا کام کرے گا پیٹ۔ اب یہ جو دل چاہا تھا، یہ ابتدا تھی، اس کو انتہا تک پہنچانے کے لیے صرف آنکھ نے کام نہیں کیا، پورا جسم ملا، انہوں نے ایک اتحاد کیا، اتفاق کیا، تو آپ دیکھیں یہ چاہنے کی انتہا ہو گئی ہے، بندہ چاہنے کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے۔ جسم بڑی زبردست مثال ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسلم شریفی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ جو عمارت کی ایک اینٹ ہے، ایک اینٹ سے مل کے تو پوری عمارت بنتی ہے نا، پوری دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اینٹوں کی کوئی ویلیو نہ ہو تو عمارت، وہ بلڈنگ، وہ دیوار، وہ کیسے سسٹم کھڑا ہوگا؟ تو بڑی ویلیو ہوتی ہے اکائی کی۔ جو قطرہ ہے نا، قطرہ، یہ بظاہر بات کی قطرہ ہے، جب تک اکیلا ہے تو یہ قطرہ ہے، لیکن جب یہ قطرے 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 مل کے جب دریا اور سمندر بنتے ہیں نا، تو یہ سیلاب بھی لے کے آ جاتے ہیں، یہ طوفان بھی لے کے آ جاتے ہیں، یہی تباہی مچا دیتے ہیں، یہی سامنے والے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہو کیا گیا۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے کیا معاملہ ہو گیا ہے، ہماری ایک تعداد ہے جو بھائی میری کسی سے نہیں بنتی، ان کی زبان پہ جملہ ہوتا ہے، میں کسی کو نہیں مانتا، بھائی میری کسی سے نہیں بنتی، میں جانوں، میں میری زندگی جانا ہے، میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ارے میرے بھائی تو خود سب کچھ نہیں کر سکتا، مان لے خود پیدا نہیں ہوا، خود سب کچھ کسے کرے گا؟ پیدا ہونے سے لے کے اب تک بتا دے کیا کچھ خود ہو گیا؟ اگر خود ہی ہو رہا ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کہاں، کسی قبرستان میں بھی نہیں ہوتا، کہیں اور ہی لاش ہوتی، کوئی اور کھا رہے ہوتے۔ تو خود نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ پاک نے ہمیں دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، انسان کو انسان کے ساتھ رہ کر ہی انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر اس طرح کریں گے، ماں باپ سے بگاڑ لی، گھر والوں سے بگاڑ لی، رشتہ داروں سے بگاڑ لی، دوستوں سے بگاڑ لی، کلیگ سے بگاڑ لی، آفس کے اندر پھٹنا، یہاں پھٹنا، وہاں پھٹنا، لڑائی میری نہیں بنتی، اسی کی تیزی میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے بھائی وہ جو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور جس کو دیکھ کے شاید آپ بول رہے ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ کسی کو دیکھا ہو، اور وہاں پہ ہوتا ہے نا ایک آدھ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، بڑی بات کرتا ہے، میں تنا کھڑا ہو گیا تھا، سب پیچھے ہٹ گئے تھے،
اور وہ جو آگے ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بھائی یہ فلموں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر لاکھوں میں کروڑوں میں ایک دو ایسے شخص ہوتے ہیں جن کا کوئی لک وک لگ جاتا ہے کسی طریقے سے، وہ نکل گئے آگے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرا بندہ باہر نکل گیا روڈ پہ تنے تنا اور وہ جو ہے وہ کروڑ پتی ارب پتی اور پتہ نہیں کیا کیا، دنیا میں بھی کامیاب اور سبحان اللہ آخرت بھی کامیاب۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نارملی آپ کو کیجول لائف اگر دیکھنی ہوگی تو جو نیچرلی چیزیں چل رہی ہیں اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس میں اگر کوئی ایک آدھ شخص غلط ہے، خراب ہے، کوئی پرابلم کر رہا ہے، اس کو آپ ڈیفینیٹلی سائڈ کریں گے، بھائی سائڈ ہو جاؤ باپ، آپ کا کام نہیں ہے ادھر۔ لیکن سب کے ساتھ سب کو ہی رگڑ دینا، ایک کی غلطی پہ سب کو ہی جو ہے نا وہ برا بھلا کہنا شروع کر دینا، میں نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یہ وہ رویہ ہے جو اتنی بری مار مارے گا نا، ابھی اس سے بگاڑ لی، اس سے بگاڑ لی، اس سے بگاڑ لی، آگے جا کے کہ ٹھوکر پھڑ گئی، اور وہاں پہ جب آپ کو ایسی مصیبت آئے کہ جب آپ کو سارے لوگ یاد آ رہے ہیں، جب وہ لمبے لمبی باتیں جو تھی نا بڑی بڑی، میں نہیں مانتا کسی کو، میں نے کسی کے سے بنا کے نہیں رکھنی، اب یاد آ رہی یار وہ 5 سال پہلے میں نے اس سے بگاڑ لی تھی، اگر ابھی اس سے میری بنی ہوئی ہوتی نا تو یار یہ کام ہو جاتا فوراً۔ یار وہ اصل میں اب میں کس منہ سے وہاں پہ جاؤں واپس، میں وہ تو ایسی بڑی بڑی باتیں بول کے پھر بندہ نہیں چل سکتا یار۔ تو پلیز ایسی بڑی بڑی باتوں کو چھوڑیں۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیں اتفاق سکھایا ہے، اتحاد سکھایا ہے۔ اسی قوم سے جب اتحاد و اتفاق ہٹ جاتا ہے نا، تاریخ پڑھیں، مطالعہ کریں، مضبوط بڑی بڑی قوم ہے، طاقتور قوم ہے، مالدار قوم ہے، تباہ ہو گئی بالکل۔ بڑے خوبصورت خاندان، خوبصورت قبیلے ملیاں میٹ ہو گئے جب اتحاد خراب ہوا، اتفاق خراب ہوا، چاہے اتحاد جانوروں کا ہو، چاہے اتحاد پرندوں کا ہو، چاہے یہ اتحاد انسانوں کا ہو، ان میں سے کسی بھی چیز سے اتحاد ختم ہوا، چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ اینٹ والی مثال دی ہے نا، اینٹ عمارت والی، اتحاد ہر جگہ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس اتحاد کو سمجھیں، اس اتفاق کو سمجھیں، انسان آگے بڑھتا ہے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، کمپنی آگے بڑھتی ہے مل کر چلنے کے ساتھ۔ ہر وقت بگاڑ کے رکھنا، ہر وقت جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا غصہ آنکھیں یہاں پہ رکھنا اور غصہ نہ جانے کہاں پہ رکھنا، کون سے آسمان پہ رکھنا، اس سے کمپنی نہیں چلا کرتی۔ کبھی 2 میٹھے بولنے پڑتے ہیں، کبھی جو اپنے ساتھ لوگ ہیں، جو آپ کے انڈر میں کام کرنا لوگ ہیں، انہیں کبھی دعوت کی جاتی ہے، کبھی تو میٹھے بول بولے جاتے ہیں، کبھی ساتھ رکھا جاتا ہے، کبھی دعوت بھی بلایا جاتا ہے، کبھی نہیں بلایا جاتا۔ مل بانٹ کے سلسلہ ہوتا ہے۔ والدین سے کبھی اونچ نیچ ہو گئی، بھائیوں سے، بڑے بھائیوں سے، چھوٹے بھائیوں سے، دوستوں سے اونچ نیچ ہو گئی، تو اونچ نیچ کو چھوڑا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے، اتحاد کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور اتحاد و اتفاق کے اندر جو سب سے بڑی دراڑ پڑتی ہے نا، وہ ہوتی ہے سامنے والے کمزوری کو نوٹ کر کے اس کو بالکل غلط جگہ پہ، جسے کہتے ہیں نا بھائی یہ ہے اب میرا کام، اب میرا ہتھوڑا چلے گا، اب چوٹ لگے گی، اس جگہ پہ بیان کرنا جو آپ کی زندگی پہ وار کرتا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہو تو میں اس کو چوٹ مار رہا ہوں، اس کی زندگی پہ اٹیک کر رہا ہوں، نہیں، آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ یہ تو زندگی تو خراب ہو رہی ہے، لیکن دوسرے کو اس طرح چوٹیں مارنا، نقصان پہنچانا، ڈنڈیاں مارنا، اتحاد اتفاق کی راہ خراب کرنا، اس بات کو نہ سمجھنا، تو یہ جو یونٹی ہے اس کو خراب کرنا، یہ وہ ہے جو کہ آپ کی آخرت بھی خراب کر دیتی ہے۔ ہمارے دین اسلام نے متحد رہنے، جب صحابہ کرام متحد تھے تو دنیا کیسی فتح ہو، آدھی دنیا میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ ترکی کی حکومت، یہ جو سلطنت عثمانیہ 700 سال تک قائم رہی، کیسے قائم ہوئی؟ اتحاد ٹوٹا، کیا ہوا آج؟ اللہ پاک اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتحاد، اتفاق، یونٹی، یہ ہماری قوم کا ایک قسم سے بہت بنیادی سرمایہ ہے، ہمارے گھر کا بنیادی سرمایہ، کمپنی کا بنیادی سرمایہ ہے۔ اسے سمجھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔